الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ درود و سلام
امام الانبیاء خاتم النبیین رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی برخاست بخشش اور رحمت کی دعا صحابہ اکرام، اہل بیت، تابعین نظام، اولیاء اکرام، محدثین نظام اور بزرگان دین کے لیے حمد و ثنا کے بعد میرے قابل احترام بزرگوں، ساتھیوں، دوستوں، میری ماں اور بہنوں، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ کر کے فرشتوں کو حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا۔ فرشتوں میں ابلیس بیٹھتا تھا، اس نے سجدہ نہ کیا۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام پر اعتراض بھی کیا اور کہا یا اللہ تو ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو زمین کے اندر فتنہ پیدا کرے گی، فساد پیدا کرے گی، ہم تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے، تیری تقدیس بیان کرنے کے لیے، تیری حمد بیان کرنے کے لیے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے سیدنا آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا، ان چیزوں کے نام بتلائے جن چیزوں کا اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو نہیں بتایا تھا۔ یہ پہلے پارے کے اندر اس کی تفصیل جو ہے وہ موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے سوال کیا، بتاؤ یہ کون سی چیز ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے؟ تو فرشتے کہنے لگے اے اللہ لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، تیری ذات پاک ہے، ہمیں اس چیز کا علم نہیں، ہمیں تو صرف وہ پتہ ہے جو تو نے ہمیں جو ہے وہ سکھایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا یہ چیزیں ہیں، ان چیزوں کے نام بتلاؤ، تو حضرت آدم نے بتلا دیے، فرشتوں نے نہ بتلائے۔ گویا کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں پر فوقیت کی جو وجہ قرآن میں بیان کی نا حضرت آدم کی، وہ علم تھا۔ اللہ رب العالمین نے علم کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ فضیلت عطا کی۔ پیارے بھائیوں، دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے جتنے بھی نبیوں کو مبعوث کیا ان کو اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ نے وحی عطا کی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو پہلی وحی آئی نا، اس وحی کے اندر جو الفاظ ہیں، اگر ہم ان الفاظوں پر غور کر لینا تو ہمیں علم کی فضیلت جو ہے وہ سمجھ آ جائے۔ اللہ رب العالمین نے 5 آیات جو ہے وہ نازل کی اور فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ گویا کہ اقرأ قرآن مجید کے جو پہلے لفظ ہیں نا جو آسمان سے نازل ہوئے وہ اقرا ہے، وہ تعلیم ہے، وہ علم ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں بحیثیت معلم جو ہے وہ مبعوث کیا تھا۔ قرآن کہتا ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، آپ ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور ان کو شرک سے، غلاظتوں سے پاک بھی کرتے ہیں، گناہوں سے پاک کرتے ہیں، بتاتے ہیں ان کو یہ کام کرنے والا ہے، یہ کام نہیں کرنے والا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا ہے۔ پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ گویا کہ علم جو ہے وہ انسان کو یہ پہچان کرواتا ہے کہ تیرا کوئی خالق بھی ہے، تیرا کوئی مالک بھی ہے۔ انسان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میرا رب ہے، میرے رب نے مجھے دنیا میں پیدا کیا ہے، میرے دنیا میں آنے کا کوئی مقصد ہے، یہ ہمیں پتہ چلتا ہے علم کے ذریعے۔ الذی علم بالقلم، وہ ذات جس نے قلم کے ذریعے جو ہے وہ سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، پہلی وحی کے جو الفاظ ہیں اس میں فرمایا کہ انسان کو اللہ نے وہ سکھایا جو وہ جانتا نہیں تھا۔ وہ یہی سارے کے سارے معاملات جو اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ سکھائے۔ گویا کہ وحی کی جو ابتدا ہے وہ بھی تعلیم ہے، وہ بھی علم ہے، اور اس علم کی بنیاد پر ہی بندے کو جو ہے وہ اچھے اور برے کی جو ہے وہ پہچان ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے علم، ایک ہے فن۔ یہ جو دنیا کی تعلیم ہے نا جس کو ہم علم کہتے ہیں، یہ حقیقی معنوں میں علم نہیں، یہ حقیقی معنوں میں فن ہے، فن، ہنر۔
جس طرح کوئی بندہ جو ہے وہ ان پڑھ ہوتا ہے لیکن اس کو کام کرنے کا ایک طریقہ آتا ہے، وہ اپنے کام کا ماہر ہوتا ہے، وہ لوہے کا ہو، وہ چاندی کا ہو، وہ سونے کا ہو، وہ ہاتھ کا کام ہو، کوئی بھی ہو، وہ ماہر ہے اس کام میں، اس کے پاس وہ ہنر ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کی یہ جو تعلیم ہے، یہ فزکس ہے، یہ کیمسٹری ہے، یہ بیالوجی ہے، یہ میتھ ہے، یہ انگریزی ہے، یہ انگلش ہے، یہ دنیا کا علم ہے، یہ دنیا کا ایک ہنر ہے۔ اس کے ذریعے بندہ جو ہے وہ دنیا کا مال کمانے کا ایک انداز جو ہے وہ سیکھ جاتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن حقیقی معنوں میں جس چیز کو علم کہا گیا ہے وہ قرآن و سنت ہے، وہ قرآن و سنت ہے۔ اگر جہاں پر علم کا لفظ آئے گا وہاں پر قرآن و سنت کا لفظ آئے گا۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اصل دین، اصل جو علم ہے وہ قرآن و سنت کا علم ہے، جس کو اللہ نے بیان کیا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہے جس نے قرآن کو سکھایا ہے۔ علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، وہ انسان جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے اس کو اللہ نے بیان سکھایا ہے۔ الشمس والقمر بحسبان، یہ سورج، یہ چاند، یہ سارے کے سارے ایک اندازے کے مطابق ہیں۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا جو ہے وہ سبب وہ علم ہے، اور جب انسان کو علم آتا ہے تو انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ آتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علم سیکھنے والا جو بندہ ہوتا ہے وہ نبیوں کا وارث ہوتا ہے۔ نبیوں کی جو میراث ہوتی ہے وہ درم و دینار نہیں ہوتی، نبیوں کی جو میراث ہے، نبیوں کی جو وراثت ہے وہ علم ہے، اور وہ کون سا علم ہے؟ دنیا کا نہیں، قرآن و سنت کا علم ہے۔ جو بندہ چاہتا ہے وہ نبیوں کا وارث بن جائے، وہ نبوی تعلیم حاصل کرے، اور نبوی تعلیم قرآن و سنت کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ نبی کا وارث بن جائے، دیکھیں کتنی فضیلت ہے اس بندے کے لیے کہ جو بندہ جو ہے وہ ایک ہے اپنے باپ کا وارث بن گیا، جائیداد کا وارث بن گیا، ایک وہ بندہ ہے جو اللہ کے نبی کا وارث بن گیا۔ وہ کس طرح بنے گا؟ جس بندے کو قرآن کا علم آ گیا، جس بندے کو سنت کا علم آ گیا، وہ نبی کا وارث بن گیا، اور آگے اپنی انسان کی مرضی ہے وہ کتنا نبی کا وارث بننا چاہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ منڈی کے اندر چلے گئے، جا کر کہنے لگے لوگو تم منڈی کے اندر کاروبار کر رہے ہو، وہاں پر مسجد نبوی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث جو ہے وہ تقسیم ہو رہی ہے۔ لوگوں نے چھوڑا کاروبار کو، چھوڑا، بھاگے مسجد نبوی کی طرف۔ جب مسجد نبوی میں گئے وہاں پر جا کر دیکھا کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی سنت پڑھ رہا ہے، کوئی سیکھ رہا ہے، کوئی سکھا رہا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے وہ گھٹنے ٹیک کر بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ علم حاصل کر رہے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بھی اسلام کے بعد جناب رسول اللہ کے قدموں میں ہی گزر گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسئلے کو سمجھ چکے تھے، لوگوں سے کہنے لگے لوگوں تم یہاں پر کاروبار کر رہے ہو، اور مسجد نبوی کے اندر جا کر دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ میراث تقسیم ہو رہی ہے، آپ کی وراثت جو ہے وہ تقسیم ہو رہی ہے۔ لوگوں نے کہا امام الانبیاء محمد رسول اللہ کی وراثت، کاروبار چھوڑا اور مسجد نبوی کے اندر چلے گئے۔ جا کر دیکھا کوئی علم حاصل کر رہا ہے، کوئی سیکھ رہا ہے، کوئی سکھا رہا ہے۔ کہنے لگے ابو ہریرہ آپ تو کہہ رہے تھے وراثت تقسیم ہو رہی ہے۔ کہا یہی وراثت ہے، کہا لوگوں یہی رسول اللہ کی وراثت ہے۔ لم یورثوا دینارا ولا درہما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں آتا ہے کہ نبیوں کی کوئی وراثت نہیں ہوتی درہم و دینار، بلکہ نبیوں کی جو وراثت ہوتی ہے وہ علم ہوتا ہے۔ جس بندے نے جتنا علم لے لیا اس نے اتنی وراثت جو ہے وہ حاصل کر لی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا خیرکم من تعلم القرآن، لوگوں تم میں سے بہتر وہ ہے، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور آگے وہ علمہ لوگوں کو سکھاتا بھی ہے۔ جس بندے نے قرآن کا علم حاصل کیا اور پھر آگے لوگوں کو سکھایا وہ تم میں سے بہترین شخص ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کس وجہ سے ہے؟ قرآن کا علم حاصل کرنے کی وجہ سے ہے۔ اور بہترین کون کہہ رہا ہے؟ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ہم میں سے ہر کوئی بندہ بہترین نہیں بننا چاہتا؟ اگر آپ
آپ بہترین بننا چاہتے ہیں، دنیا کو ایک سائڈ پر رکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر قرآن پڑھنے والے اور پڑھانے والے کی قدر ہے کہ نہیں ہے، ایک سائڈ پر رکھ دیں اس چیز کو، دنیا کو نہ دیکھیں۔ ہر چیز کا مقصد دنیا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے اس بارے میں۔ آپ فرماتے ہیں جس بندے نے قرآن کو سیکھا، آگے لوگوں کو سکھایا، وہ تم میں سے بہترین شخص ہے۔ قرآن کا علم حاصل کریں۔ اور ایک حدیث میں الفاظ موجود ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک عالم کی، علم حاصل کرنے والے کی، ایک عبادت کرنے والے پر اتنی فضیلت ہے۔ عبادت کرنے والا بندہ عابد، دن اور رات اللہ کو یاد کرنے والا، اذکار کرنے والا، اللہ کی عبادت کرنے والا، عابد بندہ، عبادت کرنے والا، فرمایا جیسے چاند کی فضیلت ستاروں پر ہوتی ہے، ایسے علم حاصل کرنے والے کی فضیلت ایک عبادت کرنے والے بندے پر ہے۔ اب چاند سارے ستاروں میں روشن ہوتا ہے، علم حاصل کرنے والا جو بندہ ہوتا ہے نا، علم حاصل کرنے والا بندہ، اس کی فضیلت عام بندوں پر زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ نبیوں کی میراث وہ بندہ حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، لوگوں تم میں سے سارے کے سارے لوگ جہاد پر نہ نکل جانا، بلکہ لوگوں کی ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو علم سکھائے اور علم سیکھے۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، اور علم سیکھ کر اپنی قوم کو ڈرائیں، اپنی قوم تک اس پیغام کو پہنچائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے تھے اس وقت جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 قاری جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے، اور جب جنگ یمامہ کے اندر بڑی تعداد کے اندر، کثیر تعداد کے اندر قرآن کے عالم اور قرآن کے قاری جو ہے وہ شہید ہو گئے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا، حضرت عثمان نے حضرت ابوبکر کو مشورہ دیا کہ امیر المومنین علم اٹھ جائے گا، اس کی حفاظت کریں۔ پھر قرآن کو اکٹھا بھی کیا گیا، گویا کہ قرآن پڑھنے والا، سیکھنے والا، سکھانے والا بندہ عام لوگوں سے افضل ہوتا ہے، اور قرآن کا یہ حکم ہے کہ سارے کے سارے جہاد میں نہ نکل جاؤ، ایک جماعت تم میں سے علم سیکھے اور لوگوں کو آگے سکھائے۔ جو علم پڑھنے والا بندہ ہوتا ہے نا، اس کے اوپر ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، بلغوا عنی ولو آیا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، تم میں سے ہر ایک کی یہ ذمہ داری ہے، تم لوگوں کو خیر کے کاموں کا حکم دو، برائی کے کاموں سے منع کرو، اگر تم میں سے کسی ایک کے پاس کوئی ایک آیت بھی ہے اس کو آگے پہنچانا بھی ہے۔ اور قیامت کے دن حشر کے میدان میں جو سوال ہوگا نا، ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا جو علم پڑھا تھا اس کو آگے اس کے مطابق علم کی عمل بھی کیا کہ نہیں کیا۔ خود بھی بدلنا ہے، لوگوں کو بھی تبدیل کرنا ہے، لوگوں کو بھی علم سکھانا ہے، لوگوں کے جو ہے وہ لوگوں کے دوسری باتوں سے ہٹ کر، لوگوں کی تنقید سے ہٹ کر قرآن و سنت کا کام کرنا ہے۔ بلکہ صحیح معنوں میں یقین کریں، علم وہی بندہ پڑھتا ہے جو لوگوں کی تنقید کو ایک سائڈ پر رکھ کر اپنی بھی اصلاح کرتا ہے، لوگوں بھی قرآن و سنت کے مطابق جو ہے اصلاح کرتا رہتا ہے۔ یہ ہے علم کا اصل مقصد۔ علم کا مقصد لوگوں کو راضی کرنا نہیں ہوتا، علم کا مقصد لوگوں کو سمجھانا ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں جتنے بھی اللہ نے نبی بھیجے ہیں نا، ہر نبی نے قوم کو تبلیغ کی ہے، ہر نبی کو لوگوں نے برا بھلا کہا ہے، ہر نبی کو۔ عام انسان تو عام انسان ہے۔ یہ علم ہی ہے جو آپ کو لوگوں سے ایک امتیازی حیثیت جو ہے وہ دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اور تم یہ بتاؤ علم والا، جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ نابینا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے، دن اور رات برابر نہیں ہو سکتے، علم والا اور بغیر علم والا بندہ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اگر اللہ آپ کو توفیق دے، آپ قرآن پڑھیں نا، قرآن میں اللہ رب العالمین نے کہا وہ کتا جو علم نہیں رکھتا اور وہ کتا جو علم رکھتا ہے، جس کو تم نے سکھایا ہے شکار کرنا، اس کتے کا پکڑا ہوا تمہارے لیے حلال ہے۔ عام بندہ تو عام بندہ، وہ کتا جو عام کتا ہے، جو گلی محلے میں کتا پھر رہا ہے، وہ کوئی جانور پکڑ کر لے آتا ہے، آپ اس کو جو ہے وہ پکڑ کر کھا نہیں سکتے، لیکن وہ کتا جس کو آپ نے سدھایا ہوا ہے، سکھایا ہوا ہے، اللہ کا نام لے کر آپ نے جو ہے وہ آپ نے جانور پر گولی چلائی، تیر چلایا،
اور وہ جانور جو ہے وہ پکڑ کر لے آیا، اس نے منہ میں پکڑا، اس نے کھایا نہیں اس میں سے، آپ کو پتہ ہے یہ میرا کتا سکھایا ہوا کتا ہے، یہ منہ نہیں مارتا، اس کتے کی فضیلت یہ ہے کہ اس کتے کا پکڑا ہوا تمہارے لیے حلال ہے، عام کتے کا پکڑا ہوا نہیں۔ عام کتے کے بارے میں تو الفاظ موجود ہیں کہ کتا اگر تمہارے برتن میں منہ مار دے تو اس کو 7 مرتبہ مٹی سے دھو، 1 مرتبہ پانی سے دھو۔ اب اندازہ لگا لیں کہ کتا، عام کتا اور پڑھا لکھا کتا، مطلب یہ ہے سکھایا ہوا کتا، جس کو سکھایا گیا اس کی فضیلت زیادہ ہے، اور ایک وہ بندہ جو انسانوں میں سے علم پڑھتا ہے اس کی فضیلت انسانوں میں کتنی ہوگی۔ علم کون سا؟ قرآن و سنت والا علم۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ فرماتے ہیں لوگوں تم مرغ کو گالی نہ دیا کرو، لا تسبوا الدیک، لوگوں مرغ کو گالی نہ دیا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ مرغ جو ہے وہ اذان دیتا ہے، مرغ اذان دیتا ہے، ایک جانور مرغ اذان دیتا ہے، اس کو گالی نہیں دینی۔ اور جو بندہ علم پڑھتا ہے، لوگوں کو پڑھاتا ہے، لوگوں کو سکھاتا ہے، اس کی کتنی فضیلت ہوگی۔ آج آپ ہمارے معاشرے سے الگ ہٹ کر دیکھیں کہ معاشرے کے اندر علماء کی جو حالت ظاہر ہے آپ اس کو ایک سائڈ پر رکھتے ہیں، لیکن جو اللہ رب العالمین نے مقام عطا کیا ہے نا علماء کو، اس کی فضیلت دیکھیں کتنی۔ آج لوگ کہتے ہیں مولوی بخشے گئے تھے اسی پیچھے پیچھے ٹر جائیں گے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ قرآن نہیں پڑھا آپ نے، قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، لوگوں اگر حقیقی معنوں میں کوئی اللہ سے ڈرتا ہے تو علم والا بندہ ہے۔ ایک عام بندہ، ایک علم رکھنے والا بندہ، جو علم رکھنے والا بندہ اللہ سے ڈرے گا نا، عام بندہ اتنا اللہ سے نہیں ڈر سکتا۔ یہ ہماری زبانوں کے قول ہیں، یہ ویسے لوگوں کو علم سے، علماء سے، دین سے بیزار کرنے کے لیے یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں جو ہے وہ رائج کر دی گئی تاکہ لوگ نہ دین پڑھیں نہ دین کے قریب آئیں، اور دیندار لوگوں سے ان کو بیزار کر دو، ان کے خلاف ہرزہ سرائی کرو۔ لوگ تنقید کرتے رہتے ہیں، اپنی بھڑاس نکالتے رہتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ دین کو، اسلام کو تو برا نہیں کہہ سکتے، لیکن اسلام سکھانے والے کو برا کہہ کر اپنی بھڑاس کو جو ہے وہ پورا کرتے ہیں۔ چوکیدار کو برا کہہ رہے تھے، چوکیدار کو، چوکیدار۔ اب یہ محافظ ہیں، علماء دین کے محافظ ہیں، چوکیدار ہیں، لیکن ان کو ان سے دور کر دیا گیا۔ یاد آیا قول شیخ الحدیث علامہ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ تعالیٰ، کراچی والے، اللہ ان کو لمبی صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرمائے، کہتے ہیں لوگوں یاد رکھنا، جس بندے نے اپنے علماء کی تذلیل کی، جو بندہ علماء کی حقارت کرتا ہے، جو بندہ علم کی قدر نہیں کرتا، علماء کی تذلیل کرتا ہے، اس وقت تک اس بندے کو موت نہیں آتی جب تک اللہ تعالیٰ اس بندے کو دنیا میں ذلیل نہ کر دے۔ جب تک اللہ اس بندے کو دنیا میں ذلیل نہ کر دے تب تک اس بندے کو موت نہیں آتی۔ یہ علماء کے اقوال ہیں، محدثین اور وقت کے محدث ہیں۔ ایک شخص کہتا ہے، ابو الورو کہتا ہے میں نے اس شخص کو دیکھا جس نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو کوڑے مارے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وقت کے محدث، پڑھے ان کی سیرت، کوڑے مارے گئے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو۔ ابو الورو کہتے ہیں میں نے اس شخص کو دیکھا جس نے امام احمد بن حنبل کو کوڑے مارے تھے، 40 دن تک وہ بندہ کتے کی طرح بھونکتا ہوا دنیا میں مر گیا۔ موت سے پہلے اللہ نے سزا اس کو یہ دی، کتے کی طرح بھونکتا رہا۔ علماء پر زبانیں دراز کرنے والے گویا کہ قرآن و سنت پر زبان دراز کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ انسان جو ہم گناہ گار، سارے انسان گناہ گار ہیں، لیکن یاد رکھے اہل علم کو برا کہنا یہ علم کی تنقیص ہے، اور جس بندے نے قرآن و سنت کی تنقیص کی اس نے سیکھنا کیا ہے؟ اس کو ملے گا کیا؟ اس کو کیا فیض ملے گا؟ جو بندہ اپنے استاد کو ہی برا بلا کہے گا اس کو کیا فیض ملے گا؟ شاگرد اپنے استاد کی تنقیص کرتا رہے، وہ جتنا مرضی اونچی جگہ پر بیٹھ جائے، استاد استاد ہی ہوتا ہے، وہ استاد سے آگے نہیں جا سکتا۔ وہ چاہے اپنے مقام اور مرتبے میں سمجھے کہ مجھے زیادہ بڑا عہدہ مل گیا ہے، لیکن وہ کبھی بھی اپنے استاد سے اوپر نہیں ہو سکتا۔ اور دنیا میں انہی لوگوں نے فیض حاصل کیا ہے جن لوگوں نے اپنے استادوں کے سامنے گھٹنے ٹیکے، ان لوگوں نے اپنے استادوں کے جوتوں کو اٹھایا، ان لوگوں نے اپنے استادوں کی عزت کی، اللہ نے دنیا میں بھی ان کو بہاریں لگا دی اور آخرت میں بھی ان لوگوں کا مقام ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں مرغ کو برا بلا نہیں کہنا،
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں لوگوں قیامت سے پہلے ایک وقت آئے گا علم اٹھ جائے گا، علم اٹھ جائے گا۔ علم اٹھ جانے کا مطلب کیا ہے؟ کہا علماء اٹھ جائیں گے، علم کا دین سیکھنے والے لوگ اٹھ جائیں گے۔ ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ قرآن کے الفاظ بھی اٹھا لے گا، یہ فرق رہ جائیں گے، صرف صاف اور آگ رہ جائیں گے۔ علم سیکھنے والے سکھانے والے لوگ جو ہے وہ کم ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ بلکہ موجودہ دور میں لوگ علم والا بندہ اس شخص کو سمجھتے ہیں جو ممبر پر چڑھ جائے، بس جو ممبر پر چڑھ جائے اسی کو عالم سمجھا جاتا ہے، جو ممبر پر نہیں چڑھتا اس کو عالم ہی نہیں سمجھا جاتا، جو بندہ مصلی پر کھڑا ہو گیا اسی کو امام سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ امام کی اور ممبر پر چڑھنے والے کی کم از کم جو ظاہری شکل و صورت ہے، جو قرآن و سنت کے اندر جو ہے وہ معاملات ہیں، جو اللہ رب العالمین نے حدود اور قیود اور نبی پاک نے مقرر کی ہیں، کم از کم وہ تو دیکھو۔ علم اٹھ جائے گا، قیامت سے پہلے لوگ آئیں گے، خود بھی جاہل ہوں گے، لوگوں کو بھی غلط فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اور یہ وہ وقت ہے، اس دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں قیامت سے پہلے ایک وقت ایسا آئے گا، بلکہ آپ اپنی حدیث آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کی زبانوں کو، ان کے ہونٹوں کو آگ کی کینچیوں کے ساتھ جو ہے وہ کاٹا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ خطباء ہیں جو لوگوں کو تو علم سکھاتے تھے، خود بے عمل تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لوگوں کو بتاتے تھے، خود بے عمل تھے۔ یہ وہ وقت ہے کہ لوگ ممبر پر چڑھنے والے کو سمجھتے ہیں کہ یہ عالم ہے۔ آج آپ کے سامنے وہ وقت نہیں کہ مسجد میں، مسجد کے ممبر میں اور ایک سینما کے تھیٹر میں کوئی فرق ہے۔ آج مسجدوں سے ایسی گفتگو نہیں کی جاتی کہ لوگ ہنس ہنس کر ان کی پسلیاں جو ہے وہ دوہری ہو جاتی ہیں۔ کیا فرق رہ گیا علم میں اور جہالت میں؟ علم پڑھے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ بھائی قرآن و سنت یہ ہے، علم یہ ہے، نبوی تعلیم یہ ہے، مسنون عمل یہ ہے، جہالت یہ ہے۔ نہ کہ جو بندہ مسجد میں آ جائے، جو بندہ سٹیج پر چڑھ جائے اسی کو عالم سمجھنا شروع کر دو۔ جو بندہ ممبر پر آ گیا، جو بندہ مصلی پر آ گیا، چاہے وہ دین سے بیزار ہے، بے عمل شخص ہے، اس کو ہی آپ لوگ جو ہے وہ اپنا امام سمجھنا شروع کر دیں۔ علم پڑھے تاکہ آپ کو پتا چلے قرآن و سنت یہ ہے، علم یہ ہے، جہالت یہ ہے۔ علم یہ ہے، علم پڑھے تاکہ آپ کو پتا چلے، ہر کوئی آپ کے سامنے دین کا منجن نہ بیچ سکے۔ آپ کو پتا چلے مسنون نماز یہ ہے اور بدعت یہ ہے، سنت یہ ہے، دین سے دوری یہ ہے، روزہ اس طرح رکھنا ہے، حج اس طرح کرنا ہے اور زندگی اس طرح گزارنی ہے۔ بدعات یہ ہیں، خرافات یہ ہیں، دین کے نام پر یہ جو نئے نئے کام ایجاد کر لیے لوگوں نے، آپ کو پتا چلے۔ اتنا علم حاصل کرنا ہر بندے پر فرض ہے، اس کو پتا ہو اچھے اور برے کی، اس کو پہچان ہو۔ قرآن کا علم حاصل کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اسکولوں میں لکھا ہوتا ہے طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر فرض ہے علم حاصل کرنا۔ وہ تو دنیا حاصل کی آپ نے، وہ تو آپ نے جو ہے وہ انگریزی کا علم حاصل کر لیا، یا آپ نے میتھ پڑھ لیا، یا آپ نے حساب کتاب لکھنا شروع کر دیا، وہ تو دنیا کا علم ہے۔ آپ نے قرآن کا کتنا علم حاصل کیا ہے؟ اصل علم تو یہ ہے، میں نے پہلے بتایا، علم کے اندر، فن کے اندر، ہنر کے اندر فرق ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی کے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب یہ میری قوم وہ قوم ہے جس نے قرآن کو پیچھے پھینک دیا تھا، قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ ایسا نہ ہو، علم حاصل کریں۔ صرف ناظرہ پڑھ لینا، ہمارے معاشرے میں ساری زندگی میں صرف ناظرہ پڑھا جاتا ہے، وہی روٹین کے مطابق صبح یا شام مسجد میں اپنی روٹین کے مطابق والدین اگر بھیج دیں تو بھیج دیں، وہی ٹوٹا پھوٹا جس طرح کا ناظرہ کسی نے پڑھ لیا تو پڑھ لیا، ورنہ ساری زندگی نہ قرآن مجید کا تلفظ سے ہی ہوا۔ اور جن لوگوں نے مردوں سے پڑھ لیا ان کو تو پڑھ لیا، کئی لوگوں نے گھروں میں عورتوں سے پڑھا ہوتا ہے، وہی یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، ہے نا، پتہ ہی نہیں قرآن پڑھنے کا۔
علم کا پتہ ہی نہیں، بلکہ اب تو بگاڑ آ گیا نا سارے کا سارا علم، یہ اہل علم بندے کو لوگ اچھا سمجھتے بھی نہیں۔ راگ آ گیا، راگ آ گیا، ترنم آ گیا، قصے کہانیاں آ گئی، ان لوگوں کو لگا دیا گیا، لوگ ترنم پر لگ گئے، واہ واہ پر لگ گئے، سبحان اللہ پر لگ گئے، ایسے ایسے کر کے نا لوگوں کو ایسے ایسے کر کے تھوڑی سی بات کی اور لوگوں کو کہا ایسے ایسے کرو، ایسے ایسے لوگوں پر مستوں میں ممبروں پر نوٹ پھینکے جاتے ہیں۔ کیا فرق رہ گیا کنجروں میں اور ممبروں پہ؟ کوئی ہے فرق؟ یہ لا علمی کا نتیجہ ہے، یہ علم نہ پڑھنے کا نتیجہ ہے۔ صرف ناظرہ کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر تو دیکھیں، ساری زندگی میں جو اللہ کا پیغام ہمارے پاس آیا ہے، ہم نے ساری زندگی میں اللہ رب العالمین کے نبی پر نازل ہونے والا جو قرآن مجید، صرف ایک کتاب، اس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں جس دور میں بچے اردو میڈیم، اردو گھروں میں پیدا ہونے والے، ان کی مادری لینگویج، مادری زبان اردو ہو، اور وہ اتنی ساری کتابیں انگلش میڈیم کے اسکولوں کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے پڑھتے ہیں، 12 15 20 کتابیں، فزکس پڑھ رہے ہیں، کیمسٹری پڑھ رہے ہیں، بیولوجی پڑھ رہے ہیں، میتھ پڑھ رہے ہیں، الجبرا پڑھ رہے ہیں، جیومیٹری پڑھ رہے ہیں، ایسی کتاب، ایسا علم پڑھ رہے ہیں کہ جو بندہ سوچے اور حیران ہو جائے۔ کیا ہم ان کے لیے انتظام نہیں کرتے؟ کبھی ہم نے یہ سوچا کہ قرآن کو تو اللہ رب العالمین نے اتنا آسان بنایا، ساری زندگی میں جب سے پیدا ہوا مرنے تک کبھی قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھ سکا؟ کیا یہ مشکل ہے؟ جو بچہ انگلش میڈیم پڑھ سکتا ہے وہ بچہ قرآن کا ترجمہ کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ یہ تو اب آ کر گورنمنٹ میٹرک کے اندر جا کر کوئی 50 کے 100 نمبر انہوں نے رکھے ہیں، کوئی تھوڑا سا بچوں کو شوق پیدا ہوا ہے، ورنہ ترغیب ہی کوئی نہیں۔ وہ نمبر گیم میں لگا دیا بچوں کو، اتنے نمبر تم نے لینے، اتنے نمبر، اور جس بچے کے نمبر کم آتے ہیں وہ خودکشی کر لیتا ہے۔ کبھی سوچا ہم لوگوں نے؟ وہی ناظرہ، وہی گھسا پٹا ایک بس ناظرہ پڑھ لیا، یہ قرآن کا حق ہے، یہ علم سیکھنا ہوتا ہے۔ نہ ہم نے خود پڑھا اور نہ ہم نے اپنی اولادوں کو سکھایا۔ کیا جواب دیں گے اللہ کے دربار میں جا کر کہ یا اللہ ساری زندگی میں قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھ سکے؟ بٹنوں کے اندر دنیا، بٹنوں کے نیچے اللہ جانتا ہے، دودھ پیتے بچے، ابھی 1 2 سال کا بچہ ہوتا ہے وہ موبائل چلا لیتا ہے۔ ہم لوگوں نے اپنی اولادوں کی یا اپنی تربیت کرنی ہے نا تو اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑیں، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں نا۔ ساری زندگی میں قرآن کا ایک کہتے ہیں جی ساڈا دماغ بڑا موٹا ہے، کاری جی ہن سانو سمجھ نہیں آتی، اللہ جانتا ہے، صبح پڑھنے کے لیے بیٹھے نا لوگ اٹھ کر چلے جاتے ہیں، فری علم کی کوئی قدر ہی نہیں ہے۔ اور جہاں پر بچوں کی ہزاروں کی فیسیں ہیں وہاں پر صبح چھوڑنے بھی جاتے ہیں، ان کو لینے بھی جاتے ہیں، ٹیوشن بھی پڑھاتے ہیں۔ نہ ہم نے بیٹوں کو پڑھایا، نہ ہم نے بیٹیوں کو پڑھایا، نہ ہم نے قرآن اور سنت کا علم اپنے بیٹوں کو دلایا، نہ اپنی بیٹیوں کو یہ سکھایا، نہ بیٹیوں کو امہات المومنین کی سیرت پڑھائی، نہ بیٹیوں کو امی عائشہ کے بارے میں بتایا، نہ بیٹیوں کو حضرت فاطمہ کی سیرت بتائی۔ ہم نے صرف ان کو یہ دنیا پڑھا کر آگے ان کی شادیاں کر دی، پھر آگے انہوں نے بچے پیدا کر لیے، انہوں نے بھی یہی سلسلہ چلا لیا، بلکہ ایک اسٹیٹس کے نام پر اونچے سے اونچا، بڑے سے بڑا، مہنگے سے مہنگا سکول۔ کچھ سکولوں کے اندر اب یہ سسٹم ہے کہ تھوڑا بہت دین کا پڑھاتے ہیں، ورنہ وہی اللہ حافظ۔ کتنی تعداد ہے ہمارے محلوں کے اندر جن لوگوں نے قرآن کا ترجمہ پڑھا ہوتا ہے؟ کیا ایک ایک آیت کر کے ہم پوری زندگی میں قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھ سکتے؟ ایک اندازے کے مطابق 6666 آیتیں اور ایک اندازے کے مطابق 6235 آیتیں قرآن کی، ایک ایک آیت بھی نہیں پڑھ سکتے۔ یہ ہماری لگن ہے قرآن کے ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 23 سالہ زندگی، کتنے بندے ہیں جو ہمارے محلے میں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھنے کا شوق پیدا کیا ہو کہ وہ ایک کتاب لی ہو، انہوں نے رحیق المختوم چھوٹی سی کتاب ہی لے لی ہو اور سورۃ المکنون ہی لے لی ہو، ان کو یہ شوق پیدا ہوا ہو کہ ہم دیکھیں تو صحیح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کس طرح گزاری ہے، آپ کی زندگی کے اندر کون کون سے واقعات ہوئے ہیں، ہم شروع سے لے کر آخر تک 23 سالہ دور نبوی پڑھ لیں۔ کتنے بندے ہیں جی جنہوں نے سیرت پڑھی ہے؟ کتنے بندوں کا خلفائے راشدین کی سیرت کا پتہ ہے؟ ہمارے بچوں کو بالکل بھی کچھ نہیں پتا، بالکل صاف ہے ہم لوگ، ہمیں کچھ بھی نہیں پتا، نہ سیرت کا پتا، نہ خلفائے راشدین کی سیرت کا پتا، نہ سنت کے علم کا پتا۔ کتنے بچے ہیں جی جو ہم میں سے بخاری کا علم رکھتے ہیں؟ کتنے ہم نوجوان ہیں کہ ہم بخاری نہیں پڑھ سکتے؟ کیا ہم مسلم نہیں پڑھ سکتے؟ کیا ہم قرآن گھر میں ترجمے والا نہیں پڑھ سکتے؟
اتنی بڑی کتاب, وہ 12 نمبر کی اینک لگا لگا کر صبح چائے میں ناشتے میں سب سے پہلے اتنا موٹا 5-7 صفحوں والا اتنا لمبا چوڑا کالم پڑھ لیتا ہے, لیکن اس کو قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے, مجھ سے ایک آیت نہیں پڑھی جاتی. گھنٹوں تجزیہ کرتا ہے, گھنٹوں خبروں کے سامنے بیٹھا رہتا ہے, ایک پروگرام ختم ہوتا ہے دوسرا دیکھنا شروع کر دیتا ہے, دوسرا ختم ہوتا ہے تیسرا دیکھنا شروع کر دیتا ہے, ایک چینل سے سکون نہیں آتا دوسرا چینل بھی دیکھتا ہے, تبصرے کرتا ہے, سیاست کا اس کو بڑا پتہ ہے. لیکن جب اس کو کہے نا یار تو قرآن کا ترجمہ, حافظ جی میرے کو یاد نہیں ہوتا, حافظ جی میرے کو پڑھیا نہیں جاتا, میرا دماغ بڑا موٹا ہو گیا, تجھے دنیا کا بڑا پتہ ہے, تجھے اچھے اور کھوٹے کی پہچان ہے, تجھے اچھے اور برے کی پہچان ہے, تو دنیا کا کونا کونا چھان مارتا ہے, تجھے یہ بھی پتہ ہے کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے, یہ دنیا اس طرح گزارنی ہے, لوگ اس طرح جو ہے وہ رہتے ہیں, ہم نے اس طرح سٹیٹس بنانا ہے, لیکن تجھے یہ نہیں پتا تیرا رب تجھے کیا کہتا ہے, تو نے دنیا کس طرح گزارنی ہے. کیا جواب دیں گے ہم اللہ کے پاس جا کر؟ او اللہ کے بندو علم پڑھو, خود بھی علم سیکھو, اپنے بچوں کو بھی علم سکھاؤ. من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین, اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ دے دیتے ہیں, دین کے فقہ عطا فرماتے ہیں, دین کا تفقہ مل جاتا ہے اس بندے کو جس بندے کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں. ہماری شرم ہی ختم نہیں ہوتی, ہم اب اس عمر میں بیٹھ کر پڑھیں گے, اس عمر میں بیٹھ کر ہم دین سیکھیں گے, اس عمر میں بیٹھ کر اپنا قرآن صحیح کریں گے, اس عمر میں بیٹھ کر ہم قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے, ہم تفسیر پڑھیں گے, ہماری توہین نہیں ہو جاتی؟ دین پڑھتے ہوئے شرم آتی ہے. خود بھی پڑھیں, اپنے آپ کو پیش کریں, علم حاصل کرنے کی کوئی جو ہے وہ مدت نہیں ہے. قرآن پڑھیں, ترجمہ پڑھیں, تفسیر پڑھیں, کم از کم زندگی میں ایک بار ہی پڑھ لیں. اگر خود نہیں تو کم از کم جس طرح ہر بچے کو اسکول میں چھوڑ کر آتے ہیں, مدارس کے نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے. عید الفطر کے بعد مدارس میں نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے. اپنے بچوں کو دین پڑھائے, اپنے بچوں کو مدارس میں بھی داخل کروائیں. جس طرح ہر بچہ اسکول جائے اس طرح ہر بچہ, ہر بیٹی قرآن و سنت کا علم بھی حاصل کرے, ہر بچہ قرآن کا علم حاصل کرے, ہر بچہ جو ہے وہ بخاری اور مسلم کا علم حاصل کرے, ابو داؤد کا علم حاصل کرے, سنن نسائی کا علم حاصل کرے, سنن ترمذی کا علم حاصل کرے. اس کو پتہ ہو مشکات کا, بلوغ المرام کا, اس کو پتہ ہو صرف و نحو کا. جس طرح ہم لوگ ہر ایک علم دنیا کا ان کو سکھاتے ہیں, ان کو قرآن و سنت کا بھی علم حاصل کروائیں. اگر کم از کم سارے نہیں تو ہر گھر سے کم از کم ایک 2 بچہ ہی اپنے گھروں سے داخل کروا دیں, اور پھر فری. لوگ اپنے بچوں کو جو ہے وہ زندہ درگور کرتے ہیں, مار دیتے ہیں, پھینک دیتے ہیں, خودکشی کر لیتے ہیں غربت کے ڈر سے. اور اللہ کے بندو ان کو داخل کروا دو مدارس کے اندر, اللہ کے فضل و کرم سے یہ وہاں پر پڑھیں گے بھی, کھائیں پیئیں گے بھی, ان کی تربیت بھی ایسی ہوگی کہ آپ یاد کریں گے. یہ کتنا دنیا کے علم بچے حاصل کر لیتے ہیں. جب ان کو بیٹھنے کا, اٹھنے بیٹھنے کا, دنیا کا, بلانے کا, اپنے ماں باپ کے ادب کا ان کو سلیقہ ہی نہیں آئے گا تو کیا فائدہ ایسے علم کا؟ آپ کے بچوں کو اگر انسان بنانا چاہتے ہیں نا, تو ان کو میں اس چیز کا یہ نہیں کہ اسکول کا علم آپ نہ دلیں, ان کو اسکول کا علم بھی حاصل کروائیں, دنیا کا علم بھی دیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو دین کا علم بھی جو ہے وہ حاصل کروائیں. اگر یہ نہیں نہ کر سکتے تو پھر کم از کم آپ جائیں مدارس کے اندر جا کر دیکھیں. اللہ کے بندو جائیے, جا کر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے, وہاں پر جا کر بچوں کو کتابوں کا, یہ مہنگائی کا دور ہے, یہ قرآن مجید, یہ ترجمے والے قرآن, یہ تفسیریں, یہ بخاری, یہ مسلم, یہ تفاسیر, یہ احادیث کی کتابیں, یہ اتنی مہنگی ہو چکی ہیں, عام بچوں کی پہنچ سے باہر نکل چکی ہیں. ایک بچے کو, 2 بچے کو, 5 10 بچوں کو کتابیں خرید کر دیں, وہ علم پڑھیں گے, آگے لوگوں کو پڑھائیں گے, خود بھی سیکھیں گے, لوگوں کو بھی سکھائیں گے, اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ ایسا صدقہ جاریہ ہوگا کہ مرنے کے بعد بھی, اللہ کے نبی فرماتے ہیں بندہ مر جاتا ہے لیکن صدقہ جاریہ جو علم کسی کو پڑھایا ہوتا ہے نا, سکھایا ہوتا ہے, یہ مرنے کے بعد بھی انسان کے کام آتا ہے. اگر یہ نہیں نہ کر سکتے, میرے دوست ہیں, اللہ جانتا ہے یہ بھی کتابیں, آج جدید دور ہے, جدید دور, انٹرنیٹ کی دنیا میں بیٹھے ہیں آپ لوگ, اور ہم لوگ بھی اتنی مہنگی کتابیں اب حاصل نہیں نہ خرید سکتے. میرے دوست ہیں رحیم یار خان سے, تنویر بھائی, اللہ ان کو زندگی عطا کرے لمبی صحت والی, وہ کتاب خریدتے ہیں, کتاب خرید کر اس کو PDF بنا دیتے ہیں.
PDF کی شکل میں بنا کر اس کو جو ہے وہ موبائل پر واٹس ایپ پر لوگوں کو علماء کو شیئر کرتے ہیں. کوئی کتاب چاہیے ہوتی ہے, ابھی نام لکھنے کی ضرورت ہوتی ہے, کتاب سامنے آ جاتی ہے. اللہ کے فضل و کرم سے بہت سارا علم وہ موبائل کی صورت کے اندر, کتابوں کی صورت کے اندر, PDF کی صورت کے اندر موجود ہے. لوگوں کو علم پڑھائیں, لوگوں کو علم سکھائیں. ایک نیکی جو آپ کسی کے نیکی کے کام پر لگائیں گے نا اللہ کے فضل و کرم سے, تو اس کا بھی اجر آپ کو ملے گا. اپنے موبائل کے ذریعے بھی تبلیغ کریں, علم پڑھیں اور علم پڑھائیں, علم سیکھیں اور علم سکھائیں, تاکہ ہمیں پتہ چلے دنیا کے اندر اچھے اور برے کی پہچان یہ ہے, یہ اچھا ہے, یہ برا ہے, یہ دین ہے, یہ اسلام ہے, یہ مسنون ہے, یہ بدعت ہے. اور یاد رکھیں علم پڑھیں اور پڑھائیں تاکہ ہمیں پتہ چلے علم میں اور جہالت میں کیا فرق ہے, تاکہ ہمیں پتہ چلے, تاکہ یہ سیاسی لوگ ہمارے سامنے دین کا منظر نہ پیش سکیں. ہمیں پتہ چلے اسلام پہلے ہے, سیاست بعد میں ہے, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ دین کی تبلیغ, دین کا کام پہلے ہے. اگر ہمیں پتہ چلے کہ ہماری جو ہے وہ ساری کی ساری محبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے, لیڈر جائیں جہنم میں. تاکہ ہمیں پتہ چلے یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, ہمارے اندر اتنی بساط اور اتنی طاقت ہو کہ ہم کہیں یہ غلط ہے, چاہے وہ میرا سیاسی لیڈر ہی کیوں نہ ہو. آج لوگ آپ دیکھ لیں انٹرنیٹ کی دنیا میں جہالت کا یہ عالم ہے کہ اگر کوئی لیڈر غلط کر رہا ہے اس کے غلط کو بھی صحیح دین بنا کر پیش کرتے ہیں. علم پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ لوگ ہمارے لیڈر جلسوں میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا نعرہ تو لگاتے ہیں, لیکن وہیں پر اسی جلسے میں ناچ گانا بھی ہوتا ہے, ڈی جے بھی بجتا ہے, اسی مجلس میں بھنگڑے بھی ہوتے ہیں, اسی مجلس میں مرد اور خواتین بھی ہوتی ہیں, اسی مجلس میں ناچا بھی جاتا ہے, نچایا بھی جاتا ہے. علم پڑھے نا, آپ کو پتہ چلے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد اہدنا الصراط المستقیم ہے, اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا, نہ کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد لوگ ناچنا شروع کر دیں. علم پڑھے تاکہ یہ چند دن پہلے ایک چھوٹے سے بچے نے تقریر کی اور کہنے لگا میرا یہ لیڈر محمد رسول اللہ کے بعد دنیا میں سب سے افضل انسان ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. علم پڑھے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہمارا ایک وزیر کہتا ہے کہ اپنے لیڈر کا استقبال کرنا حج سے بڑا ثواب ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. علم پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ایک وزیر صاحب کہتے ہیں کہ آپ عید کی نماز کسی گرجے میں ادا کر لیں, آپ عید کی نماز مسجد میں ادا کر لیں, کوئی بات نہیں, گرجے میں بھی ہو جاتی ہے, مسجد میں بھی ہو جاتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور ایسے بد نصیب لوگ ہیں جو اس چیز کا بھی دفاع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ کہتا ہے اسلام اور گرجے میں فرق ہی کوئی نہیں, عیسائیوں میں اور مسلمانوں میں فرق ہی کوئی نہیں, سارے دین ایک جیسے ہیں, ایک جیسے ہیں. انا للہ. علم پڑھے, اپنی اولادوں کو علم سکھائیں, اپنی اولادوں کو علم پڑھائیں تاکہ ہم سیاسی طور پر مفلوج نہ ہو جائیں. آپ کو پتہ چلے ووٹ ایک امانت ہے, جھوٹی گواہی نہیں دینی. آپ کو پتہ ہو چاہے اپنا کوئی پیغانہ ہے, یہ امانت ہے میرے پاس, یہ بریانی پر نہیں بکنا, یہ اپنی جو ہے وہ قوم کے اندر, اپنی قومیت کے اندر, اپنے جو ہے وہ علاقے کے اندر, قبیلے کے اندر, لوگوں کے اندر بکنا نہیں, معاف نہیں کر دینا اپنے دماغ کو. اتنی طاقت اور بساط ہو کہ بھئی یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے, جو صحیح ہے اس کو صحیح کہیں, جو غلط ہے اس کو غلط کہیں. کم از کم اتنا تو پتا ہو نا. ہم کہتے ہیں جی ترقی یافتہ دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں, ہے ترقی یافتہ دین ہے. ترقی یافتہ دین تو یہ ہے کہ آپ کو پتا چلے بھئی یہ قرآن ہے, یہ سنت ہے. اگر میرا کوئی غلط ماننے والا, چاہے میں کسی کی بھی پیروی کرتا ہوں, یہ کام قرآن و سنت کے خلاف ہے تو قرآن و سنت کے خلاف ہے, یہ غلط ہے تو غلط ہے, صحیح ہے تو صحیح ہے, چاہے کوئی بھی ہو. مرد و زن کا اختلاط ہو رہا ہے, مرد اور عورتیں آپس میں جفیاں باندھ دے رہے, معرکہ کرتے ہیں, اور ایسے ایسے بد نصیب جو ان کا دفاع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کم از کم اسلامی معاشرے میں رہتے ہوئے, زندگی گزارتے ہوئے علم پڑھیں, قرآن و سنت کا علم حاصل کریں. یہ وقت ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ نے سمجھ عطا کی ہے, اور اتنی سمجھ رکھیں کہ قرآن پڑھنا ہے انشاءاللہ اور اپنے بچوں کو بھی پڑھانا ہے. تو جو انشاءاللہ ہر بندہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھے گا. ہاتھ کھڑا کرو, سارے پڑھو گے انشاءاللہ. 2 3 آیتیں روزانہ پڑھو گے انشاءاللہ, 12 بھی سارے پڑھو گے. ہماری بھی انشاءاللہ مسجد میں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھا کریں. 1 آیت 2 آیت ہم پڑھتے ہیں. یہ کتنا مشکل ہے, ان پڑھ بندے اللہ جانتا ہے, ان پڑھ بندے ہم میں بیٹھے ہوتے ہیں. کبھی نہیں ہم نے دیکھا کہ اتنا مشکل ترجمہ آیا ہو, ہمیں سمجھ نہ آئی ہو.
اور چلو لفظوں کا نہ پتہ چلے، کم از کم یہ تو پتہ چلے نا کہ قرآن پڑھا جا رہا ہو، آپ کو پتہ ہو کہ یار قرآن میں اب یہاں سے قاری صاحب تلاوت کر رہے ہیں، یہاں پر سیرت یوسف آ رہی ہے، یہاں پر نبی پاک کا تذکرہ آ گیا ہے، یہاں پر حضرت لوط کا تذکرہ آ گیا ہے، یہاں پر حضرت شعیب کا تذکرہ آ گیا ہے، یہاں پر حضرت موسیٰ کا تذکرہ آ گیا ہے، یہاں پر یہ واقعہ آ گیا۔ اگر ساری زندگی میں آپ نے نہ خود پڑھا نہ آپ نے اپنے بچوں کو پڑھایا، وہ ایسا بد نصیب بندہ جو جنازے کے اندر خود پڑھا ہو، میت اس کی سامنے ہو، بچے کو اس نے پی ایچ ڈی کروایا ہو، انگلش اس کا بچہ فر بولتا ہو، لیکن اس کا بچہ جنازے میں کھڑا ہو کر سوچتا ہو ابا تو میں نے پی ایچ ڈی تے کروا دیتی ہے، لیکن میں نے کدی قاری صاحب دے کول بہ کے نماز جنازہ دی دعاواں نہیں سکھائیاں، ہن میں کی کراں، اور میں کی کراں۔ ایسا بد نصیب بندے کہ لوگ کہتے ہیں ساڈے ابے نو غسل دے دیو، میں کہتا ہوں یار آپ کیوں نہیں دیتے، آپ کیوں نہیں دیتے؟ نہیں سانو غسل نہیں دینا آندا۔ جو اولاد 5 بچے، آپ ساری زندگی میں اپنے باپ کو غسل نہیں دے سکتے، کیا فائدہ ایسی اولاد کا؟ اگر اس کو غسل مسجد کے مولوی نہیں دینا ہے، جہالت سے نکلے، علم پڑھے، تاکہ یہ مولوی جو منجن بیچتے ہیں نا، جدھر مرضی لگا لیا، جس نے ساڈے مولوی صاحب آندے نے چلو مولوی تے پا دیو، مولوی نے کیتا مولوی جانے، نہیں۔ اگر مولوی ہمیں کہے یہ 10 کا نوٹ ہے، یہ 100 کا نوٹ ہے، 10 روپے کا نوٹ لے لیا، 100 روپے کی چیز لے کے آ، لے آؤ گے جا کے، سانو کو 10 روپے کا نوٹ دے دے تو کہ جا کے 100 روپے کی چیز لے کے آ، تو کی کہو گے انہوں کہ بھاجی 100 روپیہ دیو، 10 روپے کی چیز 100 دی نہیں آتی، 100 دی چیز 100 دی آتی ہے۔ دین اتنا یتیم ہے، مولوی صاحب نے کہتے ہیں نماز اس طرح پڑھنی ہے، ساڈے مولوی نے کہتا ہے انجی پڑھنی ہے۔ کیوں؟ اتنا علم حاصل کرنا آپ پر فرض ہے، آپ کو پتہ ہو کہ نماز کس طرح پڑھنی ہے۔ یہ مولوی سے نہیں پوچھا جائے گا، یہ آپ سے پوچھو گی کہ تجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سمجھ نہیں دی تھی، تیرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں تھا کہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سیکھ لیتا، تیرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں تھا تو روزہ سیکھ لیتا، تیرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں تھا تو حج کا طریقہ سیکھ لیتا، تو قربانی کا طریقہ سیکھ لیتا، تجھے اتنا پتہ ہی نہیں تھا کہ مولوی نے جس طرح ترجمہ کیا کر دیا، تو خود پڑھ قرآن بیٹھ کر، خود سیکھ ترجمہ۔ افلا یتدبرون القرآن ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، قرآن کہتا ہے کہ قرآن سیکھنے والا بڑا آسان ہے۔ قرآن ساری زندگی گزر جائے، بندہ مر جائے تو مرن تو پہلے آگے گا پترو میں بھی کچھ نہیں کیتا، تو بھی کچھ نہیں کیتا، میں بھی مال کمایا، تو بھی مال کماؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کا علم عطا فرمائے، یا اللہ ہمیں قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور دنیا میں مجھے بھی پتہ ہے قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے کی جو قدر ہے نا، آپ کو بھی پتہ ہے۔ اگر سانو پتہ ہوئے نا ساڈا منڈا قرآن و سنت پڑھ کے قرآن دا علم پڑھ کے انہوں 17واں سکیل ملے گا، اللہ جاندا سارے منڈے مدرسے پڑھن، سرکاری نوکریاں پیچھے بھجے پھرنے آسی۔ ہم کو پتہ ہے نا نوکری ملے گی، اچھا سٹیٹس بن جائے گا، مال کمائے گا، نوکری اچھی ملے گی، اپنا سٹیٹس بن جائے گا، رشتہ اچھا مل جائے گا، گھر اچھا بنا لے گا۔ ٹھیک ہے، دنیا میں کوئی قدر نہیں ہے علماء کی، بہت کم لوگ ہیں جہاں پر قدر ہوتی ہے، لیکن قرآن و سنت کا علم دنیا سے ہٹ کر اللہ کی رضا کے لیے حاصل کریں، دنیا میں بھی عزت ملے گی اور دنیا تھوڑی سی مشکل ہو جائے گی بس، لیکن انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بھوکے نہیں مرنے لگے۔ یار میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، میرے اندر کون سی کوئی دوسری خوبی ہے؟ میں ایک غریب گھرانے کا بچہ، لیکن اللہ کی رحمت ایسی ہے، اللہ کا دین اللہ کی رضا کے لیے پڑھا تھا، اللہ سے دعا کی تھی اللہ دین کا کام لے، آج اللہ کا احسان ہے آپ نیچے بیٹھے، میں آپ کو یہاں پہ کچھ نہ کچھ سنا ہی رہا ہوں نا۔ اپنے بچوں کو دین پڑھائیں، ہر گھر دے اندر ایک ایک دو بچے مدرسے داخل کراؤ گے انشاءاللہ، سارے بچے اپنے منڈیاں نو حافظ بناؤ، تے حافظ نام بھی بناؤ، تہاڈی مہربانی ہے، حافظ انجا بنایا جے انہوں نے کم از کم نماز دا پتہ ہوئے۔ میرا جھگڑا ہی یہ رہتا ہے مسجد میں بھی باہر بھی یہی رہتا ہے، کوئی اللہ جانتا خدا دا نا جے، اپنے منڈیاں نو حفظ کرانا نہیں کرانا، انہوں نے نمازی بناؤ۔ ہم آوازوں پر مرتے ہیں، اس کی آواز اچھی ہے، اس کی آواز اچھی نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو دین پڑھائیں، آپ کا بچہ 5 وقت کی مسجد میں نماز پڑھے۔ جو بچہ نماز نہیں پڑھتا اس کے حفظ کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کی تربیت کریں، اور اپنی تربیت بھی اتنی کر لیں کم از کم کہ بے نماز بندے کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی۔ ہر بندے کو ممبر پر نہیں کھڑا کر دینا، گول مول گانے گانے والے بندے کو، تمسخر کرنے والے بندے کو، دانت پاڑنے والے بندے کو، اور اس کو پتہ ہی نہ ہو حسین میں اور مسجد میں اور ممبر میں کوئی فرق ہی نہ ہو۔
راگ لگائے, ادھر ادھر کی باتیں کرے, واہ واہ کروائے, سبحان اللہ, ادھر ادھر کی باتیں کرے, دنیا کی باتیں کرے, اخبار کی ساری باتیں کرے, سیاست ساری کر کے چلا جائے, پٹرول کی باتیں کرتا رہے, دین نہ سیکھے نہ سکھائے, نہ اپنی اصلاح کرے نہ لوگوں کی اصلاح کرے. علم اتنا بڑے پہچان ہو آپ کو کہ بھائی یہ غلط بات ہے, غلط ہے. آپ مجھ سے یہ کہہ سکتے ہیں مولوی صاحب یہ آپ کی بات ہے, اس کا ریفرنس دیں, اس آیت کا مطلب بتائیں, یہ آیت آپ نے پڑھی ہے, یہ ترجمہ آپ نے کیا, یہ حدیث آپ نے بیان کیا, یہ مجھے دکھائیں کہاں پر ہے. کیونکہ علم عمل کے ساتھ ہے, عمل نہیں تو علم بھی نہیں. اور جس بندے نے علم حاصل کیا, لم یورثوا دینارا ولا درہما, درم و دینار نبیوں کی وراثت نہیں, اور نبی بے عمل نہیں ہوتے. نبیوں کی وراثت وہ علم ہے جس میں عمل ہے. علم سیکھیں بھی, علم سکھائے بھی, بچوں کی تربیت بھی کریں. صرف علامہ لکھانے کے لیے, اشتہاروں پر نام لکھوانے کے لیے, اپنی مسجد بنا کر اپنے بچوں کو ممبر پر مصلی پر کھڑا کرنے کے لیے علم نہیں پڑھانا. علم پڑھانے کا مقصد جو بنیادی مقصد ہے, اپنی بھی اصلاح کرنی ہے, اپنے علاقے کی بھی اصلاح کرنی ہے, اپنے گھر کی بھی اصلاح کرنی ہے. مولوی مسجد میں مولوی ہو, باہر نکل کر وہ جو ہے وہ کنجروں والے کام کرتا ہو, مسجد میں بڑا پھاڑ کر لمبی چوڑی تقریریں کرتا ہو, شادی میں جائے سلوار ٹکنوں میں داڑھی مونڈی ہو, اور جو ہے وہ لمبے چوڑے گانے چل رہے ہیں, وہ پھر بھی وہیں پر بیٹھا ہے. آخر کوئی فرق تو ہو نا علم پڑھنے والے بندے میں اور بغیر علم والے بندے میں. جس طرح دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مقام دیا ہے, کم از کم اس کو یہ بھی پتا ہو یہ اچھا ہے یہ برا ہے, یہ میری مجلس ہے یہ میری مجلس نہیں. آج ہم چاہتے ہیں کہ دنیا داری بھی ساری چلتی رہے اور دین بھی سارا. مسجد میں مولوی, باہر نکل کر دنیا دار. یہ نہیں کرنا, بلکہ 24 گھنٹے کے لیے بندہ جو ہے وہ اپنے اوپر دین کو نافذ کرے. یہ نہیں میں کہتا ہر انسان گناہ گار, اس سے گناہ ہوتا ہے, لیکن عمل پہلی چیز ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.